بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پوری قوم کے لیے ایک خوشخبری ہے، عمران خان کی رہائی کا حسب ضابطہ منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق عمران خان اگلے 42 ڈیز میں یعنی 42 دنوں میں عمران خان کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ حکومت کا کیا بنے گا، یہ ہے وہ اصل نقطہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے جو مذاکرات کے ایجنڈے میں سیر فہرست ہے، وہ ہے نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری۔ عمران خان نے بالکل واضح طور پہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ایک شرط لگائی ہے کہ اگر آئندہ انتخابات ہوتے ہیں اس حکومت کو ڈیزالو کر کے، تو یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے سلطان سکندر، اس کے زیر سایہ نہ پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے گی، نہ پی ٹی آئی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرے گی۔ لہٰذا یہ جو حکومت یہ ایک منصوبہ بنا رہی تھی کہ اس چیف الیکشن کمشنر کو ایکسٹینشن دینی ہے، وہ اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ اور اب نئے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے، یہ پی ٹی آئی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ باہم ملا کے کر رہی ہیں۔ اور نیا آنے والا چیف جسٹس آپ کو ہم بتا رہے ہیں نہ جوڈیشری سے ہوگا اور نہ ہی یہ بیوروکریسی سے ہوگا، نہ یہ بالکل ان دونوں سے نہیں لیا جائے گا، اور ایک ایسا بندے کو چیف الیکشن کمشنر نامزد کیا جائے گا جو کہ ایک سیاسی شخصیت ہوگا۔ سیاسی شخصیت کا یہ پہلا تجربہ ہوگا اور اس پہ رضامند تمام سیاسی پارٹیاں ہوں گے۔ اب یہ حکومت کتنا عرصہ مزید رن کرے گی؟ اطلاعات کے مطابق یہ جو سیٹ اپ ہے یہ اگلے 2.5 سال، 1 سال گزر گیا ہے اور 1.5 سال مزید یہ حکومت کنٹینیو کرے گی۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، وہ سیٹ اپ ہے جو آرمی چیف، اس کی ایکسٹینشن ہے، اس کے لے کے اس کے اوپر قانون سازی ہو چکی ہے، ایکسٹینشن ہو چکی ہے، بڑا ایک عہدہ ہے، بڑا اس کا دعوے دار ہے، پورے ملک پہ عملاً ان کی حکومت ہے۔ اس بارے میں جو بات چیت ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ جو آرمی چیف ہے اس کے ساتھ چلنے پہ یہ جو ٹینور ہے رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آرمی چیف کا ٹینور ہے یہ مکمل ہو اور پھر نئے انتخابات ہوں جو کہ بالکل ایک منصفانہ ہوں گے۔ اس سے پہلے جو تمام کی تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو ایک ٹائم دیا جائے گا کہ وہ اپنا ہوم ورک انتخابات کے بارے میں مکمل کریں، اور یہ جو عارضی سیٹ اپ ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس کو عارضی سیٹ اپ کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ اس دور تک یعنی کہ اگلے 1.5 سال تک یہ حکومت جو ہے جو پاکستان کی معاشی پالیسی ہیں اس کو کنٹینیو کرے۔ نواز شریف اس منصوبے پہ آن بورڈ ہے، زرداری کی اشیر بات ہے، اور عمران خان جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس کی جو ہے سب سے زیادہ اس کی رضامندی شامل ہے۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ایک تاریخی جملہ ہے کہ جو لوگ اپنوں کے آگے نہیں جھکتے وہ غیروں کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ یہی حال ہوا ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کا، بشمول سارے وہ جو بڑے بڑے ترم خان تھے۔ پچھلے 2 سالوں سے مسلسل پاکستان کی عوام، پاکستان کا میڈیا اور جو سول سوسائٹی ہے وہ کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہاتھ ہولا رکھیں اور اس کو بھی جینے کا حق دیں۔ لیکن سب سے پہلے گردان آ جاتی تھی 9 مئی کے، 9 مئی اور 9 مئی۔ اب جو رچرڈ گرینیل نے جو سٹانس لیا ہے اس کی تپش یورپی یونین اور جو برطانیہ ہے ان کی تپش جو ہے پاکستان کے آنسوؤں، پاکستان کی سسکیوں، پاکستان کی فریاد اور پاکستان کے جلسے جلوسوں سے یقینی طور پہ زیادہ ہے۔ یہ اب ان لوگوں کا کمال ہے جنہوں نے یہ بات اب چھیڑی ہے۔ لہٰذا پاکستان میں یہ جو نیا سیٹ اپ ہے اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس میں اور خوشی کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے کہ عمران خان کو کال کوٹری سے نکال کر بیر کی فضاؤں میں لیا جائے گا۔ یقیناً اس سے سیاسی ٹیمپریچر بالکل 0 ہو جائے گا اور پاکستان آگے کی طرف بڑھے گا۔ یہ پاکستان کی بقا اور سروائیول کا مسئلہ ہے۔ دیر آیا درست آیا، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس خبر سے جو پاکستان کی عوام ہے وہ بھی مطمئن ہو جائے گی۔ آگے بہتر خدا جانتا ہے، لیکن عمران خان کی رہائی پاکستانیوں کے لیے
ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جو اب حل ہونے جا رہا ہے۔ اس کا تمام کا کریڈٹ پاکستان کی عوام کو جاتا ہے، پی ٹی آئی کی جماعت کو جاتا ہے، ورکروں کو جاتا ہے، شہیدوں کو جاتا ہے، لیکن جو اوورسیز پاکستانیز ہیں سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ انہوں نے جس خندہ پیشانی سے، جس کمٹمنٹ سے عمران خان کا مقدمہ لڑا ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ ان کی جو لوبنگ ہے، ان کے جو ایکسرسائز ہے، انہوں نے عمران خان سے وفا کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ایک چیف الیکشن کمشنر جو نیا آ رہا ہے، ہم آپ کو اس کا نام بتا دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔